سورہ آل عمران آیت نمبر 186۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم بہت ساری باتیں سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان مشرکین سے بھی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی کیا سنیں گے؟ اذًى كثيرا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ یقیناً تاکیدی حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ما قبل میں کامیابی اور ناکامی کی وجہ کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی کہ اگر یہ کفار آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مان رہے، استہزاء اڑا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی جو حضرات انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو کہا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذی روح کو موت دینی ہے، انہوں نے موت کی گھاٹی کو یقیناً عبور کرنا ہے، اور اس موت کی گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد دا اینڈ ہمارے پاس ہی آنا ہے، بالآخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ آج کی زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی اہل ایمان کو اب صبر کی تاکید کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ تمہیں بھی ان کے سامنے کیا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ باتوں کو سننے کو ملیں گی، لیکن تم نے بھی جناب اعلیٰ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ گویا کہ اہل ایمان کو بھی اب کیا ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ محترم سامعین کرام، بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کا شان نزول یہ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہود کا جو وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پر وہ تعلیم دے رہے تھے، تو وہاں پر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لیٹر اور خط لے کر گئے تھے، تو اس یہودی جو فخاذ بن عامر اس کا نام تھا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق بہت سارے نازیبہ کلمات کیا ہے، گستاخانہ گفتگو کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا،
اور تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اہل ایمان کو صبر کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی اور تسلی رکھنے کی، اور یہ بات بتانے کی کہ ان کفار مشرکین یہود و نصارہ ان سب سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے گی۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے مالوں میں اور جانوں میں۔ محترم سامعین اکرام، اگر پس منظر کے طور پر یہ بات ذہن نشین رہے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ چونکہ سارا اس صورت کے اندر ایک گزشتہ 5-6 رکوع سے مسلسل غزوہ احد کا ذکر آ رہا، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی بہت سارے جانیں بھی گئیں، بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے، مال بھی گیا، سب کچھ ہوا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف سے کیا ہے، آزمائش آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان تمہیں پہلے بھی آزمایا گیا ہے، اب بھی آزمایا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی آزمایا جائے گا۔ اور یہ آزمائش کن چیزوں کے اندر ہوگی؟ فرمایا تمہارے مالوں کے اندر بھی اور تمہاری جانوں کے اندر بھی۔ قرآن مجید دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر ہم یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں مالوں کی، جانوں کی، پھلوں کی اور ہر اس طریقے سے تمہیں کیا کریں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور فرمایا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، تو وہاں پر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یُبْتَلَى الرَّجُلُ عَنْ قَدْرِ دِینِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آدمی اپنے دین کی بقدر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ جو جتنا دین کے اندر پختہ اور مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر کیا ہے، آزمائشیں آئیں گی۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین کے اندر سب سے زیادہ مضبوط اور مستقیم تھے، استقامت والے، ان پر سب سے زیادہ کیا ہے، آزمائشیں آئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، جو جتنا پھر اس جیسا بنتا چلا جائے گا اس جیسے اتنی ہی ان کے اوپر کیا ہے، یہ تکلیفیں اور مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ کے ساتھ، یا محبت کا اس طرح کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو جو تم کہہ رہے ہو اگر تم اس کے اندر پکے ہو نا تو پھر سن لو کہ پھر تم تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے تمہارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں اور تکالیف بھی آئیں گی۔ تو محترم سامعین کرام، جو آدمی ایمان کے اندر جتنا مضبوط ہوگا اتنی اس کے اوپر پریشانیاں اور یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ قرآن مجید 20واں پارہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات کے اندر ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے کہ کون اپنے اس دعوی ایمانی کے اندر سچا ہے اور کون اس کے اندر جھوٹا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ کبھی جناب اعلیٰ اولاد کی طرف سے کچھ تکلیفیں آ جائیں گی، انسان اس میں آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی انسان مالی طور پر اپنے کاروبار کے اعتبار سے کیا ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی اور طریقے سے بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آزمائش تمہارے اوپر آئے گی، اور اب بھی آئی ہے اور آئندہ بھی آئے گی، کیونکہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈبل تاکید لے کر، لام بھی تاکید، عربی گرامر کے اعتبار سے لام بھی تاکید کا ہے اور آخر میں نون جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈبل تاکید لا کر فرمایا کہ تمہیں یہ آزمائش سے یہ گزرنا پڑے گا، یہ آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں کو سننے کو ملیں گی۔ محترم سامعین کرام، آپ خود بخوبی واقف ہیں کون سا ایسا موقع ہے کہ چاہے مشرک ہوں، چاہے وہ یہود ہوں،
چاہے وہ جناب والا نصارہ ہوں، حتیٰ کہ چاہے وہ منافقین ہی کیوں نہ ہو، کون سا موقع ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، یا کوئی تکلیف کا موقع ہاتھ سے کیا ہے جانے دیا ہو؟ ہر موقع پر دیکھ لیجئے، اس وقت بھی اب دیکھ لیجیے یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کی، زہر کھانے کے اندر ملا کر نہیں دیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے منع نہیں کیا گیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب نہیں کیا گیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے دوران اوجڑی نہیں رکھی گئی؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مختلف تکالیف سے گزرنا نہیں پڑا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو کیا مشرکین نے چین سے بیٹھنے دیا؟ اٹیک نہیں کیا؟ بار بار حملے نہیں کرتے رہے؟ یہ اور اس سے چھوڑ دیجیے، یہ تو اور نقصان ہوگا، زبانی تکلیفیں بہت زیادہ کہنے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، ساحر، العیاذ باللہ یہ نہیں کہا گیا؟ یہ دیوانہ اور اس قسم کے القابات نہیں کہے گئے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اقدس کے اندر کیا گستاخی نہیں کی گئی؟ وہ اشعار نہیں پڑھے گئے؟ کعب بن اشرف یہودی کا بڑا مالدار شخص تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے ایک طرح سے سرداروں میں شمار ہوتا ہے، اشعار کہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ اشعار برملا کہا کرتا تھا۔ حضرات جو صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ٹھیک ہے، جو باعصمت، پاک دامن، باحیا، با اخلاق، ان خواتین کے ساتھ اپنے جناب اللہ عشق اور محبت کے اس طرح تذکرہ کرنا اور ان کو اس طرح ذہنی ٹارچر کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ بالآخر جناب اللہ یہی وہی کعب بن اشرف یہودی تھا، جب ان مشرکین مکہ کو غزوہ بدر کے اندر عبرتناک شکست ہوئی تو وہ جا کر ان کو تیار کرتا تھا، موٹیویٹ کرتا رہا کہ تم آؤ، حملہ کرو، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یوں کریں گے، ایسا کریں گے۔ بالآخر یہ کعب بن اشرف یہودی بھی کیا ہے ایک صحابی کے ہاتھوں یہ جہنم واصل ہوا، پورا بخاری شریف کے اندر اس کا کیا ہے واقعہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تکلیف دہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ سننی پڑیں گی۔ بعد میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کیا کیا گستاخانہ باتیں نہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نہیں شائع کیے گئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ اس نے رنگیلا رسول نام کی وہ کتاب نہیں لکھی کہ جس کو غازی شہید رحمہ اللہ نے اس کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ امیر شکیب ارسلان جو مشہور ایک ترکی کے تھے اور پھر آگے وہ رہتے رہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ انگریزوں نے اور یہود نے اور نصارہ نے تقریباً 6 لاکھ کتابیں جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھی ہیں۔ کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے دے ہندوستان کے اندر دیانت سرسوتی تھا جس کا علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کئی مرتبہ اس سے مناظرے کیے اور دیگر حضرات علماء کرام رحمہ اللہ نے اس سے مناظرے کیے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی جو کتابیں لکھی اس کے اندر ایک پورا باب قرآن مجید کے خلاف لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا۔ اسی طریقے سے جرمنی کا ایک یہودی تھا، نولڈک نام تھا یا پتہ نہیں کیا، اس نے یہ بکواس نہیں کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی آتی ہے العیاذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا، اور مرگی کے دورے کے اندر العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے کچھ بڑبڑاتے تھے تو یہ لوگ اس کو وحی سمجھ کر نقل کرتے رہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کس بات کا تذکرہ کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت کب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس طریقے سے یہ تکلیف دہ مرحلوں سے مراحل سے گزرنا پڑے گا، سننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بھی فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ 2 کام تم نے کرنے ہیں، کیا؟ نمبر 1 تم نے صبر کرنا ہے، تم نے اشتعال کے اندر نہیں آنا، ایسے نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات اس کے اندر اشتعال کے اندر آ جاؤ اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھو، اس لیے کسی بات کو دیکھ کر جیسے انہوں نے جناب اعلیٰ کوئی باتیں کی ہیں تو تم نے ترکی بترکی جواب نہیں دینا، بلکہ تم نے وہی طریقہ اختیار کرنا جو ایک معروف طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنے ہاتھ میں قانون لینا اور اس قسم کو بتا کر یہ بھی اس کی اجازت نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے تئیں وہ ایمان کے جوش اور جذبے کے اندر آ کر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے تو وہ الٹا جگ ہنسائی کا سبب بن جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال ویسے ہوں کہ تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہم اس پر کیا کہتے ہوتے ہیں. آپ نے حضرات کوئی چند ماہ پہلے کہ زیادہ سال ہو گیا ہوگا میرے خیال اس سال کے اندر ہی یہ کیا کہتے ہیں اچھا مارکیٹ کے اندر ایک خاتون نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ قرآن مجید کی آیات تو نہیں تھی, ویسے عربی زبان کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے, اور کچھ جذباتی نوجوانوں نے اس کو قرآن مجید کی آیات سمجھ کر کیا حساب کیا, اور بعد میں کیا جناب اللہ نکلا, اور کس طرح پھر جگ ہنسائی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ دیکھیں یہ کتنے جناب اللہ یہ فنڈامنٹل ہیں, اور یہ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں پھر وہ اسلام کے اوپر جو ہے نا اٹیک کرنا شروع کر دیں. اس لیے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو, ٹھیک نا, حوصلے سے کام لو اور تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ یقیناً اولو العزم کاموں میں سے, حوصلے والی باتوں میں سے ہے, عزم والی چیزوں میں سے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان ساری چیزوں کے متعلق دو چیزوں کا حکم دے دیا, صبر اور تقوی. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو کتنی تکلیف دہ باتیں, فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ان کی باتوں سے آپ کا تنگ دل ہوتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صبر, اور پیچھے بھی آپ پڑھ گئے کہ صرف اور صرف صبر, کہ صبر کا دامن ہاتھ سے کیا ہے نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.